بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب کے سامعین، اس امید کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کا قیمتی وقت اپنے چاہنے والوں اور محبت کرنے والوں کے ساتھ ہنسی خوشی گزار رہے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج ہم اس مختصر سی ڈاکومنٹری ویڈیو میں جس ملک کے کلچر کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں، اس ملک نے تمام امت مسلمہ اور مسلم ممالک کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، یا پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ تمام مسلم ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھی ہے۔ حاضرین محفل، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسرائیل میں بسنے والے اسرائیلی یہودیوں کی۔ سامعین محترم، آج آپ کو اسرائیل کے چند ایسے حقائق کے بارے میں بتانے والا ہوں جن حقائق کے بارے میں آپ سامعین میں سے شاید کچھ ہی لوگ جانتے ہوں گے۔ اگر آپ اس طرح کی ہسٹوریکل ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے اور کومنٹ میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے میسج کے ذریعے یہ بتائیں کہ اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ کون سے ملک یا شہر کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں۔ اسرائیل، جس کا پورا نام اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، یہ ملک ایشیا کے مغرب میں واقع ہونے کے ساتھ ساتھ کافی خوبصورت ہے۔ اگر بات کریں اس ملک کی خوبصورتی کی تو یہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ یہ شیاطین کا گھر بھی ہے۔ اس ملک کے ساتھ بسنے والے وہ تمام ہمسائے ممالک اس شیطان ملک سے کافی حد تک پریشان رہتے ہیں۔ حاضرین محفل، اگر ہم دیکھیں مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کی تعداد کو تو اسرائیلیوں سے 99% یعنی کہ 99% زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں، اور صرف 1% یہودیوں نے ان 99% لوگوں کو مسلسل زدوکوب اور پریشان کیے رکھا ہے۔ اگر ہم بات کریں اسرائیل کی قومی زبان کی تو اسرائیل میں عبرانی زبان بولی جاتی ہے۔ حاضرین محفل، آپ کے علم میں یہ لاتا چلوں کہ یہ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان عربی ہے۔ یوٹیوب کے معزز دوستو، یہودی مذہب میں ایک سال ایسا بھی آتا ہے جس کا نام شمیدہ ہے۔ اس سال میں جتنے بھی یہودی قرض دار ہوتے ہیں ان کا وہ سارا قرضہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق شمیدہ والے سال میں کوئی بھی یہودی نہ ہی نیا کاروبار کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی سلسلے میں کہیں پر بھی بزنس شروع کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، اس ملک میں ہمیشہ ایک بات بار بار دہرائی جاتی ہے اور خاص طور پہ اپنے کم سن بچوں کے ذہن میں نقش کروائی جاتی ہے کہ جو تمہارے ساتھ غلط کرے اس کا جواب اسے فوراً دو۔ حالانکہ بذات خود یہ ملک نہتے اور بے گناہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ بربریت اور ظلم کر رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسرائیل میں بسنے والے لوگوں کی کل تعداد 98,35,040 پر مشتمل ہے۔ اس حساب سے 93 نمبر پر یہ دنیا کے ملکوں میں آتا ہے۔ حاضرین محفل، اس ملک کا کیپٹل یروشلم ہے جو مغربی ایشیا کا ایک قدیم ترین شہر سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر کو بحیرہ روم اور بحیرہ مردار کے درمیان پہاڑی سلسلوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے اس شہر کی اہمیت کی، ان تمام مذاہب کے لیے بہت ہی اہم ہے جو اس شہر میں بستے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین دونوں ہی اس کو اپنا دارالحکومت مانتے ہیں۔ یہ شہر مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس شہر میں مسلمانوں کا قبلہ اول موجود ہے۔ یوٹیوب کے معزز سامعین، اگر بات کی جائے مسجد اقصیٰ کی تو مسجد اقصیٰ کے ساتھ یہودیوں کی ایک ایسی دیوار بھی موجود ہے جس دیوار کے ساتھ یہودی اپنا سر لگا کر کچھ پڑھتے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ان کی وہ عبادت ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں یہ مشہور ہے کہ اسرائیل کے یہودی بہت زیادہ رسک لیتے ہیں، اس لیے آج ٹیکنالوجی اور ترقی میں اسرائیلی یہودی سب سے آگے نکل چکے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں اسرائیل میں پائی جاتی ہیں۔ اسرائیل میں بسنے والی یہودی لڑکیاں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ فحاشی میں بھی سب سے آگے ہیں۔ اور اگر بات کریں اسرائیل کے سمندر اور بیچز کی تو بیچز پر لڑکیاں نہایت ہی کم لباس میں چلتی پھرتی آپ کو نظر آتی ہیں۔ اس ملک میں ڈانس کلب کے نام پر فحاشی کے اڈے اور شراب خانے شرعام چلائے جاتے ہیں۔ یہودی قوم نوکری کرنے کی بجائے اپنا کاروبار اور پیسہ انویسٹ کرنے کو زیادہ اہمیت دیتی ہے اور کاروبار اور انویسٹمنٹ کے ذریعے اپنے ملک کو مضبوط بناتی ہے۔ حاضرین محفل، اسرائیل کی کل آبادی کا 73% حصہ جایوس لوگوں پر مشتمل ہے، 21% حصہ عربیوں پر مشتمل ہے اور باقی 6% لوگ دوسری قوموں کے یہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں۔
اسرائیلی فوج میں باقی ممالک کی فوج کی نسبت خوبصورت لڑکیوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور ان کو زیادہ ملازمت کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ اسرائیل میں یہودی ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے یہودی اپنی لڑکیوں کی 18 سال کی عمر ہوتے ہی فوراً شادی کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ 18 سال کے بعد اگر لڑکی کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کا گناہ یا ذمہ داری ان کے والدین پر عائد ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے دنیا میں سب سے بڑے ہیکر بھی اسرائیل میں پائے جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہمارے پڑوسی ملک بھارت کو سب سے زیادہ مالی سپورٹ کرنے والا ملک اسرائیل ہی ہے۔ حاضرین محفل، یہودی عورتیں پریگنینسی کے دوران ریاضی کے سوالات حل کرتی رہتی ہیں۔ یہودی عورتوں کا ماننا ہے کہ اس عمل سے بچے نہایت ہی چالاک اور ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ اگر بات کی جائے آخر میں اسرائیل میں چلنے والی کرنسی، تو اسرائیل میں چلنے والی کرنسی کا نام نیو شیکل ہے، جو کہ ہے پاکستانی 76 روپے 9 پیسے کا ایک شیکل ہے۔ اگر بات کی جائے انڈین روپے کی، 22 روپے 70 پیسے کے برابر ایک شیکل اسرائیلی کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اسرائیل کے دفاعی نظام کی بات کی جائے تو اسرائیل کا دفاعی نظام نہایت ہی مضبوط ترین کہلاتا ہے۔ جانی نقصانات سے بچنے کے لیے اسرائیل کے یہودیوں نے زمین کے اندر بڑے بڑے بنکرز بنائے ہوئے ہیں۔ یہودی قوم کو جب بھی کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، انہوں نے اپنا دفاعی نظام اتنا مضبوط کیا ہے کہ ان کے پورے ملک کے اندر الارم سسٹم نصب ہے۔ جب بھی کوئی خطرہ ہوتا ہے یا پھر کوئی جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پورے ملک میں الارم سسٹم آن ہو جاتا ہے، اور یہودی اپنی جان بچانے کے لیے ان بنکرز میں اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں اور ان بنکرز میں پناہ لیتے ہیں۔